لاہور پنجاب کا دارالحکومت اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ پہل پنجاب کا دارالحکومت دیپالپور تھا اور سلاطین تغلیہ اور خلجیہ کے دور حکومت میں بھی پنجاب کا دارالحکومت دیپالپور ہی تصور کیا جاتا تھا۔ لاہور نہ صرف برصغیر بلکہ دنیا کے نامور شہروں میں شامل ہے، لیکن یہ کب قائم ہوا، کس نے قائم کیا اور کس نے آباد کیا؟ کون سے روساؤ حکماں صاحبان کسب و ہنر یہاں پر حکمرانی کر چکے ہیں؟ ذوق خبر کی ہسٹری آف سٹی سیریز میں خوش آمدید۔ لاہور کی تاریخ کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہندو دیوتا رام نے اپنی بیوی سیتا کو گھر سے نکال دیا تو وہ موجودہ لاہور میں دریائے راوی کے کنارے پہنچی۔ یہاں اس کی ملاقات ایک شاعر والمیکی سے ہوئی۔ خلاصۃ التاریخ کتاب میں درج ہے کہ یہاں اس نے 2 جڑواں بیٹوں لو اور کش کو جنم دیا۔ بعد میں لو نے لاہور اور کش نے قصور آباد کیا۔ ناظرین، والمیکی وہی شاعر ہے جس نے بعد میں رام اور سیتا کے پیار کی داستان لکھی۔ مشہور زمانہ ہندوؤں کی تاریخی کتاب رامائن بھی اسی کی تحریر ہے۔ رامائن تقریباً 2500 سال پرانی کتاب ہے۔ ناظرین، اگر لو اور کش کی کہانی کو سچ تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ لاہور کم از کم 2500 سال پرانا شہر ہے۔ امیر خسرو دہلوی کی کتاب قرآن الصادین میں اس شہر کا نام لاہور درج ہے۔ اس کا مطلب 8ویں صدی ہجری کے ابتدا میں جب امیر خسرو دہلوی شاید زندہ تھا تو اس شہر کا نام لاہور ہی تھا۔ سوال یہ ہے کہ تاریخ میں لاہور کا ذکر کب آیا؟ لاہور آج سے ٹھیک 1000 سال پہلے مورخین کی نظر میں آیا۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو سلطان محمود سبکتگین نے پنجاب پر حملہ کیا۔ 1021 میں غزنوی سلطنت کے حکمران محمود غزنوی نے اسے فتح کیا۔ اس وقت راجہ جے پال برہمن لاہور میں صاحب تخت و تاج تھا۔ اس کی لڑائی سلطان سبکتگین اور اس کے فرزند سلطان محمود غزنوی کے ساتھ چل رہی تھی۔ محمود غزنوی نے لاہور فتح کرنے کے بعد اس کا نام بدل کر محمود پور رکھا۔ اپنے مشہور زمانہ غلام جنرل ایاز کو لاہور میں گورنر مقرر کیا اور صاحبان کسب و ہنر تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ محمود پور نام زیادہ دیر نہیں چل سکا اور یہ شہر لاہور سے ہی مشہور رہا۔ تاریخ میں پہلی بار کوئی قلعہ جنرل ایاز نے ہی تعمیر کروایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور کو ایک سلطنت کا رنگ جنرل ایاز نے ہی دیا اور اسے ایک تاریخی شہر بھی بنا دیا۔ شہر کے گرد دیوار بنائی۔ اس دور میں غزنوی سلطنت کے کونے کونے سے لوگ آ کر یہاں آباد ہوئے۔ ان میں مشہور صوفی بزرگ داتا گنج بخش علی حجویری بھی شامل تھے، جن کی وجہ سے لاہور آج داتا کی نگری بھی کہلاتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری کی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں بھی لاہور کا ذکر ملتا ہے، جو آج سے 1076 برس پہلے کی تحریر ہے۔ چند برس کے اندر یہ شہر ایک جدید اور تاریخی شہر بن گیا، جس کا کریڈٹ محمود غزنوی کے بعد جنرل ایاز کو ہی جاتا ہے۔ جنرل ایاز جیسے عظیم معمار کا مقبرہ لاہور میں شاہ عالمی روڈ پر موجود ہے، لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ آج بھی قریب سے گزرنے والے بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں کہ یہ مقبرہ اس عظیم شخصیت کا ہے جس نے لاہور کو لاہور بنایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور محمود غزنوی کے قبضے سے پہلے بھی مشہور تاریخی شہر تھا۔ مسلمان تاریخ دانوں کے مطابق لاہور راجپوت سلطنت کا دارالحکومت تھا، لیکن جدید مورخین اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے مطابق لاہور کے راجپوت سلطنت ہونے کی باتیں کہانیاں ہیں، داستان طرازی ہے۔ جدید مورخین کے مطابق جدید لاہور کی تاریخ تب لکھی گئی جب اس پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوئے 600 سال گزر چکے تھے۔ ایسی کوئی تاریخ نہیں جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ لاہور محمود غزنوی سے پہلے بھی مشہور تھا، لیکن محمود غزنوی کے کنٹرول کے بعد اس کی ترقی اور شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ آخری غزنوی حکمران خسرو ملک 1186 تک لاہور کے تخت و تاج کا مالک رہا۔ محمود غزنوی اور ایاز کے بعد لاہور کو شہرت مغلوں کے دور میں ملی۔ 1586 سے 1599 تک اکبر بادشاہ نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ پھر اکبر کے بیٹے شہنشاہ جہانگیر کی نگاہوں کا مرکز بنا۔ شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ شاہدرہ میں موجود ہے۔ مغلوں کی اس سلطنت کی خوبصورتی ان کی کنیزیں اور غلام تصور کیے جاتے تھے۔ مغلوں نے بہت خوبصورتی سے شہر کی تعمیر کروائی، شاہی قلعہ لاہور کی بنیاد رکھی، یہاں سکے تیار کرنے والی شاہی ٹکسال نصب کی۔ آج لاہور میں ٹکسالی گیٹ اسی شاہی ٹکسال کی یادگار ہے۔ مغلوں کے زوال کے بعد لاہور کی اہمیت کم ہو گئی، مگر 1799 میں رنجیت سنگھ نے لاہور کی قسمت پھر بدل دی۔ رنجیت سنگھ نے لاہور کو اپنی سلطنت بنایا۔ رنجیت سنگھ کی حکومت پنجاب سے امرتسر، پشاور سے کشمیر تک پھیلی تھی۔ ان سب باتوں سے آپ لاہور کی تاریخی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لاہور شہر کے 12 دروازے اور ایک چھوٹا دروازہ جس کو موری دروازہ کہتے ہیں
موری دروازے کی ایک دلچسپ تاریخ ہے، وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ کے خیال میں لاہور کتنا پرانا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مختلف شہروں کی آتھینٹک تاریخ آپ تک پہنچے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔